یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کرایہ دار اب مالک مکان سے ٹیکس کلیکٹ، ایسے کون سے حالات ہیں کہ کرایہ دار کے اوپر یہ کمپلشن ڈال دی گئی ہے کہ اب اس نے مالک مکان سے جو ہے وہ ٹیکس لیا کرنا؟ کیا قانونی طور پہ کرایہ دار مالک مکان سے ٹیکس لے سکتا ہے؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو وکالت۔ آج کا لیگل ٹاپک اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ جو حالیہ بجٹ میں کنڈیشنز ایڈ کی گئی تھی انکم فرام پراپرٹی کو لے کے، اس کے اندر جو ہے وہ کمپلسری جو ہے وہ انہوں نے کر دیا، کنڈیشن ڈال دی گئی ہے کہ اب کرایہ دار جب بھی مالک مکان کو پیمنٹ کرے گا تو وہ جو ہے اس کا ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر کے پھر اس کو پیمنٹ کرے گا۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپکس کو اسی طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کریں۔ انکم ٹیکس آرڈیننس میں سیکشن 155 ہے جس کے اندر جو ہے وہ کرایہ دار کو قانونی طور پہ اختیار حاصل ہے، اس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ جب بھی کرایہ دار کے طور پہ جو ہے وہ مالک کو رینٹ پے کرے گا تو اس میں جو ہے اس اکارڈنگ ٹو اسکیجول کے مطابق، جس کا لنک آپ اپنے اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس اسکیجول کے مطابق اس نے جو ہے وہ ہر صورت میں پیمنٹ کاٹنی ہے ایڈوانس ٹیکس کے طور پہ مالک مکان سے، کیونکہ جو اس کا ٹیکس سلیب کے اکارڈنگلی جو اس کا رینٹ بنتا ہے، جو اس نے دینا ہے، اس کے مطابق جو انکم ٹیکس مالک مکان یا مالک دکان جو اس نے رینٹ پہ پراپرٹی دی ہوئی ہے ایز اے لینڈ لارڈ، اس کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ اس نے ہر صورت جو ہے وہ کرایہ دار نے اب اس کو ڈیڈکٹ کرنا ہے، اور اس کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد اس نے وہ اس کے نام سے جو ہے وہ ایف بی آر کے اکاؤنٹ میں جمع بھی کروانا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کنسیشن حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ بائی لا اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ہر صورت میں اس ٹیکس کو ڈیڈکٹ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کرایہ جو ہے وہ پے کرے۔ نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ مالک مکان یہی کہہ دیتے ہیں تو کرایہ نامے دیتے جی کہ پوری پیمنٹ کرے گا، لیکن اگر وہ پوری پیمنٹ کرتا ہے اور اس میں جو ہے وہ اپنے ڈیڈکشنز کو شو کرنا چاہتا ہے کسی سٹیج پہ، تو وہ اس کو کلیم نہیں کر سکتا اگر اس کا جو ٹیکس ہے وہ ایڈوانس ٹیکس کے طور پہ کرایہ دار نے نہیں ڈیڈکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو پیمنٹ لینڈ لارڈ کو نہیں کی گئی ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے، جس طرح ہماری کمپنیز کے اندر یا ٹرانزیکشن کے اندر بائر سیلر میں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی جو ہے وہ ایک اماؤنٹ ڈیڈکٹ کرتا ہے جو ریٹیلر ہوتا ہے کمپنی کے بیاہ پہ، تاکہ کمپنی جب سیلس ٹیکس چارج کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بائر اس کا جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرواتا ہے تو ایف بی آر والوں کو ایک کراس چیک ہو جاتا ہے کہ انہیں اس ریٹیلر کے ساتھ کتنی سیل پرچیز کی ہے، وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ آئے گا۔ اسی طرح جب کرایہ دار اس ٹیکس کو ڈیڈکٹ کرے گا اور اس مالک کے نام سے جو ہے وہ اس کو ود ہولڈنگ ٹیکس کے طور پہ جمع کروائے گا تو اس کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ ایف بی آر والوں کو پتہ لگ جائے گا کہ لینڈ لارڈ کی انکم فرام پراپرٹی کتنی ہے۔ انکم فرام پراپرٹی کے آنے کے بعد سے ان کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو جو ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیکس کرنا ہے، کیونکہ قانونی طور پہ اگر ایک مالک مکان جو جس نے اپنی جو ہے وہ پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، اپنے مکان کو، دکان کو، گودام کو، کسی بھی چیز کو، اگر وہ سالانہ 3 لاکھ روپے کرایہ جو ہے وہ وصول کر رہا ہے تو اس کے اوپر 0% ٹیکس ہے، یعنی اس نے گورنمنٹ کو کسی قسم کا بھی کوئی ٹیکس نہیں دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ کرایہ اس سے زیادہ ہو، 4 لاکھ روپے بنتا ہو، 3.5 لاکھ روپے بنتا ہو، لیکن جب ہم اس کا نیٹ سم ڈیڈکشن کرتے ہیں اس میں اس کا پراپرٹی ٹیکس نکل جاتا ہے جو اس نے ایکسائز والوں کو پے کیا ہے، پھر اس میں جو ہے وہ اس کے اگر کوئی ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ ہو جاتا ہے، ڈیپریسیشن ہو جاتا ہے 1/5، وہ اس میں سے ڈیڈکٹ کرنے کے بعد اگر اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے تک ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اور سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیگل ٹاپکس پہ اس طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔